اب ہم اس پروگرام کے جو اسپیچ کمپٹیشن کا حصہ ہے وہاں تک پہنچے ہیں. اس کمپٹیشن کے لیے جوری ممبران جو ہیں ان کے نامی گرامی ہیں پروفیسر الطاف حسین یتو صاحب جو کہ گورنمنٹ ڈگری کالج سوگام میں شعبہ اسلامیات کے ہیڈ ہیں، اور پروفیسر خالد بشیر ملک صاحب جو کہ اسی کالج میں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کے ہیڈ ہیں، اور پروفیسر آغا مدثر صاحب جو کہ ڈپارٹمنٹ آف اردو کی فیکلٹی ہیں. میں ان الحمدللہ الذی انزل القرآن فی شہر رمضان والصلاة والسلام علی محمد خیر الانام وعلی آلہ وصحبہ الکرام الی یوم القیامہ. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیز دھوپ تپش تم کو ستائے گی، تیز دھوپ تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی. روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا، روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی. جناب صدر اور محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی. Human children used to be sold like other commodities. You can see the degradation of civilization. It was under these circumstances that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he came and the book was revealed upon him. Quran, to me, it is not only the book جس کی صرف تلاوت ہی کی جائے. اگر ہم قرآن پاک کو if we restrict it to reading only, it won't be justice. آپ نے بار بار یہ سنا ہوگا that Quran is ضابطہ حیات, it is کتاب زندگی, it is the mother of all encyclopedias. وہ کیا نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے. Whether it is jurisprudence, whether it is economy, whether it is sociology, whether it is commandments, everything is there in our Quran. کتب خانوں کو چاہے تو جلا ڈالو، دنیا کے کتب خانوں کو چاہے تو جلا ڈالو، جلے گا کیا قرآن میرا جو ہے حافظ کے سینے میں. سب سے پہلے میں اس پروگرام کے آرگنائزرز کا اور مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے آج اس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے. اس موضوع پر بڑے بڑے علماء نے اپنے اپنے مقالات کتابیں لکھی ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بولنا مجھ جیسے طفل مکتب کا سورج کو شمع دیکھنے کے مترادف ہے. اب چونکہ حکم کی تعمیل سے میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، سامنے کرام قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی دی گئی ایک واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی عظمت کا ذکر بے شمار جگہ اس پاک کلام میں کی ہے. جیسے کہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اور اگر ہم یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تلاش غم تو پہنچ گیا. آپ سب سامعین کو ہم دل کی
گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف آور ہوئے اور اس بابرکت مجلس کی رونق افزائی کی۔ میں ڈبیٹس اینڈ سیمینار کنوینر ڈاکٹر محمد یوسف صاحب اور دیگر ممبران کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے قرآن اور رمضان کے موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا۔ فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے، فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے، ہار جائے گی یہ گرمی بھی روزے داروں کے ایمان کے آگے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن رمضان مبارک ہی کے مہینے میں نازل ہوا، جیسا کہ خود قرآن حکیم ارشاد ربانی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ بس اب جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ رمضان کے روزے کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جنت روزہ داروں کے لیے ایک مستقل دروازہ باب الریان ہے، جہاں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ ایک اور ارشاد ہے، روزے دار کی منہ کی بو، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دریا کے مچھلیوں تک دعا کرتے ہیں، اور جب تک روزے دار افطار نہ کریں وہ دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مچھلیاں تک روزہ داروں کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں یہ سب واقف ہیں اس سے۔ روزہ دار کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، روزہ ایسا عمل ہے۔ ہم ایک چند لمحوں کے لیے ایسے معاشرے کا تصور کریں گے جس معاشرے میں بد امنی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، بچیوں کو، نابالغ اور چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کرنا معمول بن چکا تھا۔ یہ عرب کا وہ جاہلی معاشرہ ہے جب ابھی قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو قرآن کریم اس معاشرے میں جب نازل ہوا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انہوں نے قرآن کریم نے اس معاشرے کو بدل ڈالا۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، حضرت عمر فاروق یا اس دوسرے صحابہ کی بھی۔ ایمان سے پہلے کی زندگی ان کی کیسی تھی اور ایمان لانے کے بعد کی حالت اور زندگی کیسی ہے۔ خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات سنی اور رو پڑے، حالانکہ انہیں کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی، روز انہیں دیکھتے ہی تھے، لیکن قرآن کا اثر ایسا ہوا کہ دوڑ پڑے اور ایمان قبول کیا۔ طفیل دوسی نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی کلام ہے جو جادوئی اثر رکھتا ہے اور اثر کرتا ہے، لیکن بعد میں انہیں لگا کہ میں بذات خود شاعر ہوں، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی قرآن کریم سنا تو اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ وہ ان کے قدموں میں گر پڑے اور انہیں کہا کہ مجھے آپ ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائیں گے۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔
جب ہم تقابل کرتے ہیں، پہلے جاہلی معاشرے میں جب ایک دوسرے پر کے ساتھ ظلم و زیادتی بے انتہا تھی، اور اس کے بعد جب ہم تقابل کرتے ہیں قرآن آنے کے بعد اس معاشرے کی مثال جہاں پر انسان پانی کے لیے تڑپ رہا ہو لیکن جب دوسرا پانی مانگے، ایسے غزوات میں کئی مثالیں ملتی ہے، تو انہوں نے جان کی قربانی دی دوسرے تک پانی پہنچانے کے لیے. تو یہ قرآن کریم نے یہ معاشرہ پیدا کیا. ایک مشہور مورخ فلپ ہٹی مستشرق ہے، انہوں نے کہا ہے کہ after the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sterile Arabia seems to have been converted into the nursery of heroes. اس سے پہلے جو لوگ بڑے جاہل تھے، قرآن آنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ ہیروز کی نرسری میں تبدیل ہو گئے. آج کل کے زمانے میں بھی ایسی ہزاروں مثالیں. موضوع بڑا زبردست آج کا دور تھا. اس پر ڈاکٹر صاحب فیاض صاحب نے بھی بڑے اچھے وضاحت سے تفصیلاً دونوں کو کوریلیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا. ہمارے بچوں نے بھی بڑا اچھا یہاں پہ آ کے، کیونکہ یہاں آنا آسان نہیں ہوتا ہے، پھر موضوع کے متعلق بات کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ دو چیزیں جو ہے رمضان اور قرآن، یہ کوریلیٹڈ ہے جیسے سارے اسپیکرز نے کہا ہے. میں تھوڑا سا ایک دو باتیں پریکٹیکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. رمضان کا مہینہ یہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے. واٹس اٹ مین؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹس ویری سمپل. اگر اس کامن لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کرو، اس گاڑی چلاوان 100,000 5,000 کلومیٹر 10,000 کلومیٹر، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس پہ وہاں سے ضروری ورک شاپ نین سروس کرنے خطر، ادروائز ہیکن پتہ اصل پہ پکت. سیم از دا کیس وتھ وی پیپل. بہت ساری بیماری سے بندہ نجات پاتا ہے. اس سے بڑھ کر اس کا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پتہ روحانی فضیلتات سے چوستی بکرنے زیادہ تقریر رہتے ہیں، کیونکہ آپ سنتے آ رہے ہیں. اب میرے پاس اس کے سوا اور کچھ بچہ بھی نہیں ہے. بٹ جہاں تک نزول قرآن کا تعلق ہے، ضابط اخلاق، دستور حیات، سمپلی اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از کوڈ آف کنڈکٹ فار وی پیپل. ایکسیپٹ کورمت وی آر مسلمس. We are Muslims by faith, not merely by name. That means we have accepted this code of conduct. But are we following really this code of conduct جیسے سارے ہمارے یہاں پر ڈاکٹر فیاض صاحب نے کہا یا مفتی بشیر صاحب نے کہا؟ تو کیا وجہ ہے کہ جہاں بھی آج کل مسلمان، ہمارے جتنے بھی کنٹریز ہیں، اگر اوورآل آپ دیکھو گے کہ ہر جگہ بدامنی ہے، کہیں پیسفل لائف ہے نہیں. واٹ از دا ریزن فار دیٹ؟ مے بی وی آر ناٹ فالوئنگ پراپرلی دا کوڈ آف کنڈکٹ جو قرآن مجید میں واضح کیا گیا ہے.
فنا